اتنی احتیاط سے نالی کودتے اور ایسے سمٹ کے نالی کے پاس سے کسی گھر سے نالی میں پانی گر رہا ہو تو بچہ یار نکل کے چلا جانا چاہیے، لیکن یہی بچے جب نکلتے یوں کپڑے بچا کے نالی کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ میرے بچے، میرے شیر، میرے شہزادے، بتا تو صحیح یار، تو اتنا چھوٹا ہے، تجھے کیا پتا ہے تو کپڑے کیوں سمیٹ کے چل رہا ہے؟ کہے گا مولانا نہیں جانتا یہ نالی کا پانی ناپاک ہے، یہ جو پانی گر رہا ہے اس کی چھینٹیں ناپاک ہیں، اگر میرے کپڑوں پہ لگ گئی تو میرے کپڑے نماز کے نہیں رکھیں گے، اور میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، وہاں ناپاک نہیں جایا کر وہاں پاک جایا کرتے ہیں۔ اب مجھے بتا تو صحیح، اگر اس چھوٹے بچے کو پتا ہے کہ پیشاب ناپاک ہے، نالی ناپاک ہے، گوبر ناپاک ہے، تو جوان تجھے کیوں نہیں پتا ہے کہ شراب ناپاک ہے، نشہ حرام ہے؟ تم شادیوں کے نام پہ نشے کرتے ہو، شادیوں کے نام پہ شرابیں پیتے ہو۔ یاد رکھنا، اگر جنت مسجد میں جانے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے تو جنت میں جانے کے لیے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ کیا کرے ذرا، کیا خوبصورت پیغام دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، فیضان اولیاء اکرام، شہید اعظم کانفرنس، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نہیں میری قوم کے نوجوانوں، یہ جو نشہ ہے نا یہ تمہاری نسلیں تباہ کرے گا، تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ آخرت کے کتنے بڑے نقصانات ہیں یہ تو میں بتاؤں تو بڑا وقت لگے گا، لیکن دنیا بھی نقصانات آپ دیکھ لو۔ اگر کوئی بندہ نشہ کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے بچے اس کے نہیں رہتے، پھر وہ اشارتاً سمجھے، میں بہت کل کے بعد منبر رسول ہے، میں پورے لحاظ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا بھی اپنا ادب ہے، اس کا بھی اپنا وقار ہے۔ شراب پینے والوں کی نسلیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی، کبھی کامیاب نہیں ہوتی اور کبھی خوشحال نہیں ہوتے۔ شراب پینے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ شراب پینے والے کے بچے اپنے باپ سے نفرت کرتے ہیں، بیوی شوہر سے نفرت کرتی ہے، ایک کتے سے بدتر زندگی ہو جاتی ہے شراب پینے والوں کی۔ تم کہاں اس گندے پیشاب سے بدتر چیز کو ہونٹوں سے لگاتے ہو؟ رب نے تمہارے لیے جنت میں شراب طہور کا انتظام کیا، تم کہاں بہک گئے ہو یار؟ یہ وہ پی رہے ہو جسے پی کے کوئی نالی میں پڑا ہے، کوئی گٹر میں پڑا ہے، کوئی گندگی میں پڑا ہے، کوئی گندگی میں لتڑا ہے، تم اس کے چکر میں ہو۔ رب نے تمہارے لیے شراب طہور کی نہر جاری کی ہے۔ اس نے کہا تھا پیارے وعدہ لے، یہ دنیا کی گندی چیز چھوڑ دے، دل اور بدن کو پاک لے کے آ، قبر میں آنے کے بعد جب جنت میں آئے گا میں تجھے شراب طہور کے جام بھر بھر کے پلاؤں۔ اس کے چکر میں پڑے ہو، اس کے چکر میں پڑے ہو، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ تم کہاں بہک گئے یار؟ کدھر چلے گئے؟ یہ کڈنی اور گردے اور پھیپڑے ختم کرنے کے چکر میں ہو، ختم کرنے کے چکر میں ہو انہیں۔ اگر پی لیے تو آج توبہ کر لو، وہ بڑا کریم ہے، وہ تو کہتا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں۔ وہ تو کہتا مانگ تو صحیح، تیرے ہاتھ اٹھنے میں دیر ہے میرے دینے میں دیر نہیں ہے، مانگ تو صحیح یار۔ اور تم نے کتنی پی لی ہوگی یار؟ گلاس دو گلاس، بوتل دو بوتل، لیٹر دو لیٹر، 10-5 لیٹر۔ بشر حافی کا تو پورا کارخانہ شراب کا تھا، لیکن جب تائب ہوئے پھر اللہ نے سب سے پہلے مسجد میں ان کو کھڑا کیا لا کے۔ وہ راضی ہوتا ہے تو دل پھیر دیتا ہے یار، دل پھیر دیتا ہے۔ تم توبہ کرو، اس کے قریب نہ جانا۔ محبوب نے حرام کہہ دی تو صحابہ نے مٹکے پھوڑ دیے تھے روڈ پہ لا کے، مٹکے پھوڑے تھے، بڑے بڑے مٹکے۔ جب محبوب نے فرمایا حرام ہے یہ، ہاں جب شراب حرام کر دی گئی نا، اس وقت کا عالم یہ تھا جن کے ہونٹوں پہ لگے تھے جام چھٹا دیے، جن کے منہوں میں بھری تھی حلق کے نیچے نہیں گئی کلیاں کر دی، جن کے گھروں کے اندر رکھی تھی بھری ہوئی مٹکوں میں، اور لوکل شراب نہیں تھی وہ، ایسی ہمارے انڈیا میں تو شاید بنتی بھی نہ ہو، ملے گی بھی نہیں۔ جتنی برانڈیڈ شراب وہ لوگ پیتے تھے
مگر محبوب نے کہا حرام ہے، تو پانی سے زیادہ گلیوں میں شراب بہ رہی تھی۔ کسی عقل مند نے آ کے کہا تھا او یار تم یہ کیوں پھینک رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا تھا ہمارے محبوب نے کہہ دیا ہے حرام ہو گئی ہے، اب اسے گھر میں نہیں رکھا جائے گا۔ عقل مند نے آ کے کہا تھا اتنی قیمتی شراب اور اس کو بہا رہے ہو، بیچ تو کچھ پیسے ہاتھ لگ جائیں گے۔ عاشقوں نے جواب دیا تھا تم نہیں جانتے ہو کسے محبوب نظر سے گرا دیتا ہے، ہم وہ تو کیا ہے اس سے ملی ہوئی چیز کو بھی گھروں سے نکال پھینکتے ہیں۔ میری قوم کے نوجوانوں نشہ کرتے ہو تو بند کر دو، عذاب بڑا سخت ہے، قبر میں پہنچے گا نا شرابی اتنی تیز پیاس ہوگی نہ کہ اللہ تش کہتے کہتے زبان لٹک جائے گی۔ پانی مانگے گا، پانی جانتے ہو پانی کے بدلے میں اسے جہنمی بچھوؤں کا زہر کا ڈنک کا زہر دیا جائے گا، اور اتنا زہریلا زہر ہوگا وہ اگر زمین پہ ڈال دیا جائے تو جل کے راکھ ہو جائے۔ ایک بوند سے اس کے پیالہ بھر کے دیا جائے گا، اور اتنا خطرناک ہوگا کھولتا ہوا پیالہ، وہ پیاس لگی ہوگی پانی اللہ تش پیاس پیاس کہے گا، وہی پیالہ دیا جائے گا تو جب وہ آئے گا نا اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ اس کی گرمی سے نا یہ ہونٹ سکڑ کے ماتھے تک چلا جائے گا، نیچے والا لٹک کے ناف تک آ جائے گا، لیکن پیاس اتنی ہوگی کہ وہ اس کو بھی پیے گا، مگر خدا کی قسم جب پیے گا تو اندر کا بدن کٹے گا اور ایسا تڑپے گا کہ وہ درد کا نہ کوئی بتا سکتا ہے نہ کوئی حساب لگا سکتا ہے۔ اگر چاہتے ہو اس عذاب سے بچو تو کبھی شراب کو منہ مت لگانا، نشے کے قریب مت جانا، اگر خدا توفیق دے تو وضو کر کے وضو کے بعد کا بچا ہوا پانی پیا کرو۔ خدا کی قسم اللہ نے وضو کے بچے پانی میں لذتیں بھی رکھی ہیں، برکتیں بھی رکھی ہیں، بیمار پی لیتا ہے شفا پا جاتا ہے، گناہگار پی لیتا ہے نیکی پا جاتا ہے۔ اس لیے میری قوم کے نوجوانوں وضو کا پانی پیو، شراب کو پھینکو، نشہ نہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبوب کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے لوگ پھر سے کلمہ پڑھ لیجئے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔